بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بندوں کا امتحان لیں. یہ قرآن مجید ہے، میری بات نہیں، کسی اور بندے کی بات نہیں، بلکہ میں اللہ کا قرآن پیش کر رہا ہوں. محبت سے کہ سبحان اللہ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. میرے رب نے فرمایا کہ ہم اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں، ان سے انہیں خوف دے کر، انہیں ڈرا دھمکا کر، ان کی جانیں لے کر، ان کے مال لے کر، ان کے باغات لے کر، ان سے پھل فروٹ سبزیاں لے کر، ان کی جائیداد لے کر. فرمایا وبشر الصابرین، کہ جو صبر کرے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اور مصیبت پڑنے ٹائم، مصیبت کے وقت میں وہ بس یہ کہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جو بھی مشکل اور پریشانی آئی ہے میں بس اس پریشانی اور مشکل میں اپنے رب کو یاد کرتا ہوں. میرا رب بھی مشکل کو دور فرمائے گا، پریشانی کو دور فرمائے گا. اللہ فرماتے ہیں جب وہ ہمیں یاد کرتا ہے تو ہم پھر ہر شے اس کے اوپر قربان کر دیتے ہیں. دیکھیں اللہ پاک نے ایک آیہ کریمہ کے چھوٹے سے حصے کے اندر ہر چیز کو واضح کر دیا. اب جب بندہ دین کے اوپر چلتا ہے، اسلام پر چلتا ہے، مصطفیٰ کریم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتا ہے، تو اسے ہر موڑ کے اوپر مشکل پیش آتی ہے، اسے ہر جگہ مشکل پیش آتی ہے. اب دیکھ لیں، اب 1400 سال پیچھے جائیں تو شہزادہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب باطل کے مقابلے میں آئے، آپ نے اسلام کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. آپ نے اپنی جان کا نذرانہ اسلام اور دین کی خاطر دیا، اور اکیلے بھی ساتھ 72 بھی قربان کروائے. اور اس دن سے لے کے آج دن تک اور قیامت کی صبح تک ہر مسجد کے منبر سے حسین حسین کی آوازیں آ رہی ہیں. اور پھر صرف امام علی مقام تھوڑا اور پیچھے چلے تو امام حسن کو دیکھیں، آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. تھوڑا اور پیچھے چلتے ہیں، ان کے والد مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار کی ذات کو دیکھا جائے تو آپ نے جام شہادت نوش کیا. تھوڑا اور پیچھے چلے تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی جام شہادت نوش کیا صرف اسلام کی خاطر. تھوڑا اور پیچھے چلو تو سیدنا فاروق اعظم کی ذات آتی ہے، تو آپ نے بھی جام شہادت نوش کیا. اسی طرح صدیق اکبر پر مشکلات آئی. اور تھوڑا اور پیچھے چلیے تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس حضور پر جو مشکلات جو دکھ آئے، جو تکلیفات آئی میرے مصطفیٰ کو، وہ کسی پر نہیں آئی. یہ میرے نبی علیہ السلام پر اوجری پھینکی گئی. حضور علیہ السلام کے دانت شریف کا ٹکڑا مبارک شہید کیا گیا، اور بہت ساری تکلیفیں دی گئی. یہ محض دین کے لیے، محض دین کے لیے تھی. ذرا دیکھیے، منظر دیکھیے کہ 40 سال کی زندگی مبارکہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی. حضور نے اعلان نبوت فرمایا، کوہ صفا کی پہاڑی پر سب کو اکٹھا کیا اور فرمایا لوگوں بتاؤ میرے بارے میں تم کیا عقیدہ رکھتے ہو، کیا نظریہ رکھتے ہو. لوگوں نے کہا کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، حق بولتے ہیں، آپ جھوٹ بول سکتے ہی نہیں، اور آپ جیسا ہے ہی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا لوگوں ذرا دیکھو، اگر میں محمد یہ بات کہہ دوں
کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، تو مانو گے یا انکار کرو گے؟ لوگوں نے کہا جی مانیں گے، انکار نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر سنو، میں محمد یہ کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، محمد رسول اللہ، میں اس کا رسول اور پیغمبر نبی بن کے آیا۔ جب اتنی بات کی، اللہ کو مانو اور مجھے مانو، اپنے بھی چھوڑ گئے، بیگانے بھی چھوڑ گئے، اپنا گھر بند ہو گیا، حضور کو شیب ابی طالب کے اندر قید کر دیا گیا، ہر شاید چھوڑ گئی۔ پھر جو زندگی مبارکہ گزری 13 سالہ مکہ شریف والی، مکہ شریف کی زندگی کے اندر، 13 سالہ زندگی کے اندر پاک نبی علیہ السلام پر ظلموں کی بارش کی گئی، اور صحابہ کی جماعت کے متعلق یہ مشہور ہو گیا کہ یہ مار کھانے والی جماعت ہے۔ اسی طرح دیکھو کہ جناب صدیق اکبر کا زمانہ آتا ہے، صدیق اکبر کی بات کرتا ہوں کہ جناب صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ کو قرآن مجید پڑھنے کا شوق تھا، اللہ ہمیں بھی شوق عطا فرمائے، بلند آواز سے کہنا آمین۔ صدیق اکبر کو قرآن مجید پڑھنے کا شوق تھا، اور بہت زیادہ شوق تھا۔ آپ اونچا اونچا اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور جب آپ قرآن مجید پڑھتے تھے تو کفار قرآن سن کر مسلمان ہو جاتے، کفار کے بچے بیویاں مسلمان ہوتی، دل بدل اضافہ ہوتا گیا اس بات میں، حتیٰ کہ مکے کے کافروں نے کہا کہ ابو بکر کو بلاؤ۔ جب بلایا گیا، سیدنا صدیق اکبر کو وارننگ دی کہ جناب آج کے بعد آپ نے قرآن اونچا نہیں پڑھنا، اگر قرآن اونچا پڑھو گے تو ہم اور معاملہ کریں گے۔ صدیق اکبر نے کہا جو تم نے کرنا ہے کر لو۔ انہوں نے کہا جی پھر آپ کو مکہ سے ہم زرہ بدر کرتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ صدیق اکبر مکے سے نکل رہے ہیں،